اچھا، صبح کے نا تقریباً فجر کا ٹائم ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، تو ذرا اذان ہو لے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ اذان ہو رہی ہو تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ پہلے اگر کوئی ضروری کام یا کوئی گفتگو وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو اس کو سٹاپ کر دیا جائے، اس کو روک دیا جائے اور اذان سنی جائے۔ تو یہ بھی فجر کی اذان ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں جو ہے نا وہ کچھ شیئر کروں، کچھ ڈسکس کروں۔ تو فجر ہونے سے پہلے ہی جو ہے گھر کے تقریباً آدھے لوگ جاگ چکے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں وہ جاگ رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں نماز وغیرہ پڑھیں گے۔ اور یہ اچھا، میں نا آپ کو اپنے بچپن کے خواب بتاتی ہوں۔ میرا بچپن سے جو ہے نا وہ ہوتے نا، کچھ لوگ بڑے بن جاتے تو کہتے ہیں جی ہمارا بچپن کا جو ہے نا وہ شوق تھا، اور ہمارا بچپن سے ڈریم تھا یہ بننے کا، اور اس طرح سے نا۔ تو میرا جو بچپن کا شوق تھا بننے کا وہ تھا لائر۔ I see myself in my dreams as an advocate۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ میں جو ہے میں نے بچپن میں ایک اپنی بنائی ہوئی تھی ڈائری، جس پہ وہ بچے اپنا نیا نیا شو ہوتا ہے نا، باربی سی اور وہ ہارٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے نا وہ میرے پاس پورے گھر میں صرف ایک میں آئی تھی جسے ڈائری کا شوق تھا، جسے شوق تھا کہ میں لکھوں ڈائری میں جی آج یہ ہوا، آج اسکول میں یہ ہوا، یہ ہوا۔ تو میرے پاس نا ڈائریز تھیں، میرے پاس تقریباً 4-5 ڈائریاں تھیں۔ اور مجھے نا میرے جو بڑے بہن بھائی ہیں وہ مجھے گفٹ بھی کرتے تھے، اگر کچھ کرنا ہو تو وہ ڈائری کرتے تھے، کیونکہ میرا اسکول ٹائم جتنا بھی تھا، میرا میٹرک تک وہ سارا تھا ڈائریز پہ، ڈائریز لکھنا اور اپنا، کیونکہ جو بھی کچھ شیئر کرنا ہوتا میں اپنی ڈائری کے ساتھ شیئر کرتی تھی کہ آج یہ۔ تو وہ بڑے سالوں بعد، یعنی کہ ایک ڈائری جو میری تھی تقریباً when I was in 8th class I think، تو وہ ڈائری تھی۔ ایسے میں نے نا اپنی چیزیں بڑی سنبھال کے، اپنی بکس اور اپنی ڈائریز وغیرہ سارا کچھ بڑا سنبھال کے رکھا ہوا۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں نا اپنا وہ جو کبرڈ ہوتا ہے اپنے دراز کو میں نے کھولا، اور اس میں میری ڈائری وغیرہ تھی۔ تو اس میں نا ایک ڈائری جو ہے وہ میں نے دیکھی، تو اس میں میں نے بڑا اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا اور بڑا، تو اس میں نا میں نے ایک پیج اوپن ہوا، تو وہ تقریباً میں نے تب لکھا ہوا کہ I wanna be an advocate، یعنی کہ میرا نا اس سے پہلے کا کہیں تھا، لیکن لکھا میں نے تب، یعنی کہ اپنی ڈائریوں میں لکھا ہوا اور بڑا، یعنی کہ نا میں ایک وکالت کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا ڈریم تھا اور وہ ابھی تک ہے، یعنی کہ ابھی تک وہ شوق جو ہے نا وہ اس دل میں موجود ہے، اور میں ابھی تک جو ہے نا وہ میری خواہش ہے کہ I want to wear a black dress and going to the court۔ لیکن جو زندگی ہے نا وہ ہمارے مطابق چلتی نہیں ہے، یعنی کہ ہم سوچتے کچھ ہیں، ہو کچھ جاتا ہے۔ سوچا اگر FSC ہوئی ہے تو ہو کچھ ہو جاتا ہے، ICS ICOM BCom ہے، کہیں کہ کہیں بندہ نکل جاتا ہے، لٹریچر سے واسطہ پڑ جاتا ہے اس وجہ سے بھی۔ لیکن شوق تو پھر شوق زندہ رہتا ہے، اس کے بارے میں بندہ ریسرچ کرتا رہتا ہے، مطلب کہ اس کے بارے میں کوئی انوویشن، کوئی اس کے بارے میں معلومات بندہ لیتا ہی رہتا ہے۔ جس چیز کا شوق ہو، جس
دل کرتا ہو جس کو جاننے کا، اس کے بارے میں مطلب جانتا ہی رہتا ہے. جتنی بھی میری اسکرولنگ ہوتی ہے، جو ویڈیوز ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، وکلا ہوتے ہیں، ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ججز کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں ریسرچ ہوتی ہے. میں بڑا ریسرچ کرتی ہوں سب جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں. اچھا جی، یہ سول لا ہے، یہ کریمنل لا ہے، یہ انٹرنیشنل لا ہے، یہ مطلب بہت زیادہ نا اس چیز کے بارے میں. اور میں نے سبجیکٹ ایک پڑھا تھا جس کا تھا پولیٹیکل سائنس. اس میں بڑا انٹرسٹ. تو کہنے کی بات یہ ہے، ان شارٹ پاکستان کو بنے تقریباً 75 ایئرز ہو گئے. ان 75 ایئرز کی فرسٹ جو ڈیز تھے، ایئرز تھے، یعنی کہ 47 سے 70 تک پاکستان کے 3 جو لا ہیں یا قانون ہیں وہ بن کے ختم ہو چکے ہیں، جس میں صرف ایک ہی، یعنی کہ 3 بنے تھے، 2 ختم ہو چکے اور ایک ابھی بھی چل رہا ہے. بڑی لمبی عمر پائی ہے تیسرے لا نے، جس کا نام جو بنایا گیا تھا 71 میں، وہ 73 میں، وہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس کو جو ہے نا، یہ بھٹو کا دور اور بھٹو کی جو ہے وہ زمانہ ہے، تب یہ بنایا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں میں اسٹیٹ کا جو نام رکھا گیا وہ تھا اسلامک ریپبلک پاکستان. لیکن آپ کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان میں جتنا بھی معاشی نظام ہے وہ سارا انٹرسٹ پہ ہے، یعنی کہ سارے کا سارا سود پہ ہے. اسلامک ریپبلک پاکستان. اور خیر، اس کو ان شارٹ میں بات یہ کر رہی ہوں کہ پاکستان کا جو ابھی جس نے اتنی لمبی عمر پائی ہے، جس لا نے، جس قانون نے اتنی کب کا بنا ہوا 70s کا، اور ابھی تک 2025 میں انٹر ہو گیا، فرسٹ ڈے آف 2025 اس پہ ہم انٹر ہو گئے، ابھی تک کوئی چل رہا ہے. تو اس کو سرچ کریں. اس کو سرچ کیسے کرنا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ لا کیسے، مطلب اس کو سرچ کرنا ہے، اس کو کس طرح سے اس کی شکل وغیرہ نکالنی ہے، اس کے ایکٹ وغیرہ. آپ لوگ انٹرنیشنل لا نہ پڑھو، انٹرنیشنل لا نہ پڑھو، امیگریشن لا نہ پڑھو. مطلب تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے. تقریباً 153 یا 152 تقریباً کنٹریز ہیں آل اوور دا ورلڈ، یعنی کہ ساری دنیا کی کنٹریز ملا کے کوئی 150 ممالک. نہ ہر کسی کے لا پڑھو، ہر کسی، مگر یار جس ملک میں آپ رہتے ہو اس کا تو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، اس کا تو تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، ہمارے کون سے حقوق ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں گرین کارڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ آپ لوگ ذرا سرچ کریں. اور ہم سب جو ہیں اپنے لا کو، جو کہ ہمارے لیے بنایا گیا، جو کہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ کل کو ہمیں کبھی کوئی واسطہ پڑے کسی کے معاملے سے، تو ہمیں سب کچھ پتا ہو، ہمیں کوئی جو ہے وہ ہمارا حق سلب نہ کر سکے. تو اس کو آپ لوگ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، روز پڑھ لیں، لیکن تھوڑا بہت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ ذرا سا انٹرسٹ ہوا ہوگا. اور آج آپ کو پتہ ایک اسپیشل دن ہے کہ آج جو ہے وہ 2025 کا پہلا دن ہے، یعنی کہ اٹس 1 جن. سو آپ لوگ بھی مجھے جو ہے وہ کامنٹ کر کے تھوڑا سا مجھے کیا کہہ سکتے ہیں، پیس آف ایڈوائس یا کچھ بھی ہم دے سکتے ہیں کہ کس کنٹینٹ پہ، یعنی کہ کیا ٹاپکس وغیرہ جو ہے یو ریکمینڈیڈ، اینڈ آئی ول اپلوڈ ٹاپک آن دیٹ ٹاپک ایز ویل. کامنٹ کریں نیچے کہ کیا ٹاپکس ہونے چاہیے. اور دوسرا
اور اسی کے ساتھ جو ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میرا جو ایک نا اسمال بزنس کیلنگ اسمال بزنس لائک وہ بھی بہت جلد اس کے بارے میں اپڈیٹس ملیں گی، اور وہ بھی اگر آپ نے جو ہے وہ بھی یعنی کہ وہ آپ اس چینل کے ساتھ انگیج ہو گئے ہیں نا، تو آپ کو بینیفٹس وغیرہ ملیں، نہ صرف نالج بلکہ بہت زیادہ بینیفٹس بھی۔ تو اسمال بزنس اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، وہ ہوگا فریگرنس پہ، وہ ہوگا کینڈلس پہ، وہ ہوگا ان سب چیزوں پہ نا، اس میں سوپس وغیرہ بھی آئیں گے، بیوٹی سوپ، ایکنی سوپ، یہ اسمال بزنس شروع کرنے جا رہی ہوں میں۔ اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ کانٹیکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی معلومات اور اپڈیٹ رہنے کے لیے اور نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ میرا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ، تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ کریں فالو، تاکہ جو بھی اپڈیٹ وغیرہ ہو وہ ملتی رہے۔ تو اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ دوسرا جو ہے اس کا جو نیم ہے آئی ڈی کا، وہ ہے ثنا رانا 05، ثنا ڈاٹ رانا 05 ایسے کر کے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی جا کے سبسکرائب فالو کر لیں۔ اور اسمال بزنس شروع ہونے لگا ہے، اسی وجہ سے میں کافی دنوں سے اپلوڈ نہیں کر پائی، تو نیکسٹ اب انشاءاللہ ان پروڈکٹس کی آئٹم ڈیٹیل، ڈسکرپشن، ہاؤ ٹو بائی، ہاؤ ٹو کنٹیکٹ، سب بتا دیا جائے گا، وہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی، اور ادھر جا کے فالو ضرور کریے گا۔ اور وہ چیزیں جیسے کہ سینٹڈ سینٹڈ کینڈلز ہوتی ہیں، بہت زبردست، بہت پیاری خوشبو آتی ہیں، بڑی پیاری ڈیکوریٹڈ ہوتی ہیں، وہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ وہ بھی کچھ دنوں تک ان کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی اسی چینل پر، اس کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اور دوسرا میں نے بھی زیادہ پلیٹ فارمز نہیں، ایک ایپ، دوسرا ٹک ٹاک، اور تیسرا یہ، بس یہ تین پلیٹ فارمز ہیں بس، تو ان کو جا کے جو ہے وہ